اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب عمر ابن الخطاب کی گراں قدر خدمات اور ان کے ناقابل فراموش جو سروسز ہیں اسلام کے لیے، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور ہم بات کر رہے تھے کہ گورننس ماڈل کس طرح کا انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے مجلس شورا بنائی، اب پھر عرب کی وحدت کو منظم کیا، پھر نظام عدل قائم کیا، پھر احتساب کا شعبہ بنایا، پھر دیوان کا اجرا کیا، رجسٹر بنائے، پھر اس میں وظائف کی تقسیم کا ایک مروجہ نظام بنایا اور ایک مربوط نظام بنایا۔ اس کے بعد ریونیو میں انہوں نے زکوٰۃ علیحدہ اکٹھی کی، خراج علیحدہ، جزیہ علیحدہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈفرینٹ صحابہ، ایک مساوات کا جو اصول تھا کہ سب کو ایک دینا، اس سے ڈیویٹ کیا، ٹھیک ہے، یا سمجھیں کہ اس کو امپروو کیا۔ کیپ ان مائنڈ کہ حکمران کے ہر کام کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی ایسا حکمران نہیں جو تنقید سے پاک رہا ہو۔ ہم اس کی طرف آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو 5-7 اور ان کے کام جو ہے وہ گنوا دوں۔ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے جناب عمر ابن الخطاب نے دنیا میں انٹروڈیوس کروایا، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے سرکاری بندے بھرتی کیے۔ گشت کا سسٹم جو تھا، ٹھیک ہے، پیٹرولنگ کا سسٹم انہوں نے نافذ کیا، اور اس کے اوپر وہ اتنے زیادہ سینسٹیو تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ خود پیٹرولنگ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سارے سلطنت میں انہوں نے پیٹرولنگ کے لیے بندے لگائے، اپوائنٹ کیے اور ان کا انتظام کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے پوسٹ آفس کا جو سسٹم ہے وہ اسٹیبلش کیا، ڈاک کا ایک بڑا مروجہ سسٹم اسٹیبلش کیا، کچھ فاصلے کے اوپر چیک پوسٹیں بنائیں، ڈاک پوسٹیں بنائیں، ایک گھوڑا ایک خادم وہاں تیار رہتا، بندہ ایک مدینہ سے خط لکھا ہے تو آگے 6 کلومیٹر پہ ایک منزل ہے، اس نے وہ خط اس کو پہنچانا ہے اور خود وہیں رک کے ریسٹ کر کے واپس آ جانا ہے۔ وہاں سے اگلا تازہ دم بندے نے اس سے خط لے لینا ہے اور وہ اگلے 6 کلومیٹر پھر اس طرح مسلسل ترسیل ہوتی رہتی تھی۔ خط نہیں رکتا تھا، بندے جو تھے وہ اپنا ریسٹ کر لیتے تھے اور اپنی سٹارٹنگ پوائنٹ پر واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مربوط ڈاک کا نظام جو ہے یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے مسافر خانے بنوائے، بڑی بڑی شاہراہیں جو تھیں ان کے اوپر مسافر خانے بنائے، اور پھر اس کے بعد ایک ان کی گراں قدر خدمت جو ہے وہ یہ اربنائزیشن کی ہے، اور بجائے اس کے کہ سارا لوڈ جو تھا وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ شہروں کے اوپر پڑتا، کیونکہ ظاہر ہے جب خوشحالی آئی، جب مال غنیمت بٹنے لگا، جب لوگوں کو وظائف ملنے لگے تو لوگ خوشحال ہو گئے، تو پھر لاکھوں کی تعداد میں عراب جو تھے بدو، انہوں نے جو مہذب تھی سیولائزیشنز ان کی طرف ہجرت کی۔ ان میں ایران بھی تھا، ان میں بیزنٹائن امپائر کا، سیریا بھی تھا، اور بھی تھے۔ تو عمر نے ان شہروں سے پریشر ریڈیوس کرنے کے لیے، اور دوسرا اپنی سلطنت کے جیوگرافی، اس کی اپنی سلطنت کے مطابق آپ نے نئے شہر بسانے کا پروگرام بنایا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کوفہ شہر کا کوئی وجود نہیں تھا پہلے، کوفہ شہر جناب عمر ابن الخطاب نے بسایا۔ اسی طرح عراق کا شہر بصرہ جو ہے یہ بھی جناب عمر ابن الخطاب نے اس کی بنیاد رکھی۔ ایک بصرہ ہے، بصرہ جو ہے وہ جارڈن میں ہے اس وقت، ٹھیک ہے، بصرہ جو ہے وہ عراق میں ہے۔ بصرہ پرانا شہر تھا، بصرہ جو ہے یہ جناب عمر ابن الخطاب نے اس کو جو ہے نا جی وہ بنایا اور اسٹیبلش کروایا۔ اس طرح کائرو جو ہے، ٹھیک ہے جی، مصر کا جو شہر ہے کائرو، قاہرہ جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی جناب عمر ابن الخطاب نے رکھوائی۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس کا آرکیٹیکچرل ورک جو ہے وہ سارے کا سارا جناب زبیر بن عوام نے کیا، اور بڑا ہی پلاننگ کے تحت وہ شہر بنا ہوا ہے۔ اور حیران ہوتی ہے عقل کہ اتنا اس وقت
اتنا نالج آرکیٹیکچر کے حوالے سے زبیر بن عوام کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد تھے، یہ سیدی رسول اللہ کی ٹیم تھی، سیدی نے ان کے اوپر ٹائم لگایا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی خفیہ میٹنگیں ان کی ہوتی رہی ہوں گی، کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کم از کم یہ چیزیں تو ساری پتہ تھیں۔ سیدی کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہم نے عرب کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، سیدی کو یہ بھی پتہ تھا، متعدد دفعہ سیدی اس کا اعلان بھی کر چکے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عراق اور شام اور ایران ان سب کے اوپر ہماری حکومتیں ہونی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم میں سے بندے بھی ٹرینڈ کیے ہوئے تھے۔ ایکچوئل یہ سارا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ٹریننگ اور ان کا عطا کیا ہوا علم تھا، جو آگے اب سیولائزیشن میں ترقی کر رہا تھا اور دنیا میں ایک نئی سیولائزیشن کی بنیاد بنا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامک سیولائزیشن جس نے صدیوں تک اس دنیا پر حکمرانی کی، اس کی بنیاد جناب عمر ابن الخطاب نے رکھی، نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ اس کو ایک شاندار عمارت تک پہنچایا۔ جناب عمر ابن الخطاب نے سب سے پہلی توسیع بھی کی مسجد میں، اور مسجد میں انہوں نے صحن کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ چونکہ اس وقت مسجد ایک کمیونٹی سینٹر تھا، مسجد آج بھی ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے، لیکن ہم اس نظریے اس کانسیپٹ سے بہت دور چلے گئے ہوئے ہیں، ورنہ مسجد میں اس وقت حکمران بھی مسجد میں بیٹھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے 22-23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود کوئی دفتر تعمیر نہیں کروایا، کوئی محل تعمیر نہیں کروایا، کوئی تاج نہیں رکھا، کوئی تخت نہیں رکھا، کوئی کرسی نہیں رکھی، کوئی نشست نہیں رکھی، سمپلی مسجد نبوی شریف میں بیٹھتے ہوتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے، اور وہیں پر مسجد نبوی شریف میں ہی شورا کی مجلس ہوتی تھی، شورۂ عام بھی وہاں منعقد ہوتی تھی اور شورۂ خاص بھی وہیں منعقد ہوتی تھی۔ شورۂ خاص کبھی کبھی کسی کے گھر میں بھی منعقد ہو جاتی ہوتی تھی، لیکن یوزلی آفیشیل ورک سارے کا سارا جو تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرفارم کیا جاتا تھا۔ اور جناب عمر ابن الخطاب کے دور میں پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ لوگ چونکہ وہاں تجارت بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، گپ شپ بھی کرتے تھے، تو ایک میلے کا سا سما رہتا تھا مسجد میں، اور اس سے شور و غوغا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو سیدنا عمر نے سب سے پہلے مسجد کا ہی ایک کونا جو ہے وہ مخصوص کیا اور فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں وہ نماز اور حکومتی امور کے علاوہ کوئی تجارت، کوئی جو دوستوں سے ملنا، کوئی جو کچھ ہے وہ یہاں بیٹھ کے کر لیا کریں، اس کو تھوڑا سا ڈسٹینس پہ بنایا۔ یہ بھی ایک کنسیپٹ جو ہے یہ جناب عمر ابن الخطاب نے دیا کہ مسجد کو ہی کمیونٹی سینٹر رکھنا، مسجد کو ہی اپنا جو ہے، آج مسجد کے اوپر جناب تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آج عجیب و غریب قسم کا سما ہے، دوسرے فرقے کا بندہ آ جائے تو مسجد دھونی شروع کر دیتے ہیں، کوئی عجیب و غریب قسم کا جو دین اور مذہب انہوں نے بنا دیا ہے، ورنہ اسلام میں یہ مسجد کا کنسیپٹ جو ہے یہ تھا ہی نہیں۔ مسجد کا کنسیپٹ یہ تھا کہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد 2-3 چیزیں میں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو تنقید جو ہے نا جی سیدنا عمر ابن الخطاب کے اوپر جو گورننس ماڈل کے حساب سے تنقید کی جاتی ہے، ایک ان کا ایک بڑی ہی عجیب پالیسی تھی جس کی آج تک سمجھ نہیں آئی لوگوں کو۔ ڈفرینٹ تو جہاد اس کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن جناب عمر کی طرف سے کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اس کی کوئی خاص تجزیہ دی ہو۔ وہ یہ تھی کہ وہ کبائر صحابہ کو مدینہ میں رکھتے تھے، بہت کم کبائر صحابہ کو، جو بڑے بڑے صحابی تھے، بہت کم کہیں ان کو لشکر کا کمانڈ دے کے بھیجتے تھے، اور بہت ہی کم کبھی ان کو گورنر وغیرہ لگاتے تھے۔ اگر کوئی انصار میں سے یا مہاجرین میں سے کوئی صحابی آ بھی جاتا اور وہ کہتا کہ میں جو ہے نا جی جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ انہیں کہتے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر لیا؟ وہ کہتے جی ہاں ہم نے کر لیا۔ تو جناب امیر المومنین کہتے کہ بہت کائنات کا سب سے بڑا افضل کام آپ نے کر لیا، اب اللہ نے ہمیں آسانیاں دے دی ہیں، آپ آرام سے بیٹھیں، وظیفہ لیں اور انجوائے کریں لائف کو۔ تو کبائر صحابہ کو وہ مدینہ سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، پابندی لگائی ہوئی تھی باقاعدہ انہوں نے۔ اب اس کے پیچھے جو توجیحات بیان کی جاتی ہیں وہ
ایک پازیٹیو تو جی ہے، سیدنا عمر فاروق نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ لوگ جو جائیں گے دین کی تشریحات بدلیں گی، نئے نئے فرقے ڈیولپ نہ ہو جائیں اسلام میں، ٹھیک ہے، بالکل پازیٹیو یہ سمجھ آتی ہے یہ بات۔ اس کی جو نیگٹیو توجہ دی جاتی ہے وہ یہ تھا کہ وہ شکی رہتے تھے قبائل صحابہ کے بارے میں، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر میں ان کو باہر بھیجوں گا کوئی پاپولیرٹی اپنی گین کر لے گا انڈیویجولی، تو مرکز کے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ اس خدشے کے مد نظر انہوں نے کبھی بھی کبائر صحابہ کو باہر نکلنے نہیں دیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک تو یہ بات تھی، اس کے علاوہ ان کا جو نظام عدل تھا نا جی، وہ بڑا ہی رتھ لیس نظام عدل تھا۔ ویسے نظام عدل ہونا تو رتھ لیس ہی چاہیے، اور وہ جیسا تھا وہ کمال تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثلا دو واقعات میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ انسان جو عدل سے سب سے پہلے حکمران طبقہ جو ہوتا ہے عدل سے ہٹتا ہے، تو وہ یا اپنے مصاحب کی وجہ سے ہٹتا ہے، یعنی اپنے کلوز ایڈوائزرز کی وجہ سے ان کو فیور دیتا ہے، اور یا اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ یہ دو پیس جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن عمر۔ عبد الرحمن بن عمر نے مصر میں شراب پی لی، ٹھیک ہے جی، کسی اور بندے کے ساتھ مل کے شراب پی لی، تو وہ ظاہر ہے وہ ٹن ہو گئے، وہ نشہ نشہ ہوا، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب جب مشہور ہوئی بات تو انہوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو بلایا گورنر مصر نے، ایک میں آتا ہے کہ وہ خود ہی گورنر مصر کے ہوش میں آئے تو گورنر مصر کے پاس چلے گئے، ایک میں یہ آتا ہے کہ لوگ پکڑ کے گورنر مصر کے پاس لے گئے، نشے کی حالت میں تھے۔ خیر جو کچھ بھی روایت تھی، یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے شراب پی لی، نشے کی حالت میں تھے۔ تو گورنر مصر عمر بن العاص تھے، انہوں نے جھڑکیاں دے کے تو ایویں جھاڑ جپٹ کر کے تو ان کو نکال دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر 2 دن 3 دن کے بعد رولا پڑا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنے سین میں جو ہے نا جی رکھ کے، تو وہ ایویں کوڑے، ہلکے سے کپڑے کے کوڑا بنا کے تو ان کے اوپر کاروائی پوری کر دی، جس طرح گونگلوں سے مٹی چاڑتے ہیں وہ چاڑ دی، اور ٹینڈ کرا دی ان کی۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا جی، اب یہ اس واقعہ کے راوی عمر بن العاص ہی ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ بات کسی سے ذکر نہیں کی، نہ میں نے عمر سے ذکر کی، لیکن 3 4 ماہ گزرے تو مجھے جناب عمر ابن الخطاب کا ایک خط آیا، اور وہ خط شروع ہو رہا تھا، وہ آسی ابن آسی، یعنی ایک آس ہوتا ہے، المدیہ سین مرا، ایک آس ہوتا ہے این الف آس سواد، یہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے غلط کار، ٹھیک ہے، یعنی گناہ گار بندہ۔ تو انہوں نے کہا اس کو اب عمر بن العاص لکھنے کی بجائے لکھا وہ آسی ابن آسی، تو نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور تو نے صرف اس وجہ سے عبد الرحمن کے ساتھ نرمی کی ہے، اور اسے اپنے گھر میں جو ہے اس پر حد لگائی ہے کہ وہ امیر المومنین کا بیٹا تھا۔ میں، اگر تم مجھے مطمئن نہ کر سکے تو میں تمہیں مذلول کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس کو بوری کا لباس پہناؤ میرے بیٹے کو، اور اس کو کاٹھی کے بغیر اونٹ کے اوپر بٹھاؤ، اور اسی وقت مدینہ روانہ کر دو۔ عمر بن العاص کہتے ہیں بھئی میں کیا کرتا، پھر میں نے روانہ کر دیا۔ اب وہ عبد الرحمن بن عمر جب وہاں پہنچے تو شدید گرمی کی وجہ سے بوری کا لباس، بخار انہیں چڑھا ہوا تھا، اور ان کی جو ٹانگوں کے درمیانی والے حصے ہیں اندر والے، وہ گل چکے تھے بغیر کاٹھی کے سفر کر کر کے، تو وہ ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو آپ نے، امیر المومنین نے صرف اتنا پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے شراب پی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے پی تھی۔ اچھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اس پہ حد لگ چکی ہے، وہ اب گورنر جانے اس نے صحیح لگائی نہیں لگائی، اس کو قانونی کارروائی تو اس پہ ہو چکی ہے، لیکن اس کی بات، ان کی بات کو انسنا کر کے خود کوڑا پکڑ کے کوڑے مارنے شروع کر دیے، اور کوڑے مار مار کے اس بچے کو ادموا کر دیا۔ اس کے بعد اسے قید میں پھینک دیا، اور 2 دن کے بعد وہ بچہ جو ہے، جو نوجوان بیٹا جو تھا سگا جناب عمر کا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اچھا، ایک تو یہ ان کے عدل کی مثال، یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا سگا بیٹا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ایک دفعہ گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی، اور عمر بن العاص کے بیٹے تھے محمد بن عمر بن العاص، اس کا بھی گھوڑا دوڑا تھا، اور ایک مصری کا گھوڑا بھی دوڑا تھا۔ انہوں نے پہلے محمد بن، جو گورنر کا بیٹا تھا محمد بن عمر بن العاص،
اس نے پہلے چھانٹا مار کے اس گھوڑا آگے نکل رہا تھا مصری کا، اس کو پیچھے کیا، لیکن جب اس میں ناکام رہا، ریس ہار گیا، تو اس نے مصری کو آ کے لمحہ ڈال لیا، اور آ کے تو وہ مارتا تھا اور کہتا تھا کہ لے ہم عزت والے ہیں، تمہاری یہ جرت کہ ہم عزت والوں سے آگے گزرو، اس طرح کے جملے کہتا تھا۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی، شہر میں مشہور ہوئی، تو عمر بن العاص کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ بات اگر خلیفہ تک پہنچ گئی نا تو امیر المومنین نے تو مجھے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے الٹا اس مصری کو قید کر دیا، ٹھیک ہے جی، اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ مصری کوئی 2-4 ماہ قید خانے میں رہا، پھر منت ترلا کر کے، کوئی معافی مانگ کے، کوئی گارنٹیز دے کے وہ وہاں سے چھوٹ گیا۔ وہ جو ہی وہاں سے نکلا، اس نے جناب سفر باندھا اور سیدھا آ گیا مدینے۔ مدینے آ کے تو جناب اس نے ساری بات بتائی جناب امیر المومنین کو۔ امیر المومنین نے اس کو اپنا مہمان ٹھہرایا، اس کو کھانا کھلاتے تھے، اور خط لکھا کہ عمر بن العاص کو کہ جو ہی میرا خط ملے تم اور تمہارا بیٹا چل پڑو وہاں سے۔ اب جب عمر بن العاص آئے، ان کا بیٹا ساتھ تھا، اس کو شناخت کروائی، اس نے کہا یہی ہے، تو وہ کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کو مار۔ وہ مارا، اور وہ ساتھ کہتے تھے کہ اس کو کہو کہ اے عزت والے، لے اب ذلیلوں سے مار کھا، اس طرح کی کاروائی۔ تو اس کو مار مار کے ادموا کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ مصری کو کہ اس کے ابے کو بھی مارو، گورنر کو بھی۔ تو اگر اس نے تمہارے ساتھ زیادتی اس لیے کی ہے کہ اس کو اپنے باپ کے اقتدار کا گھمنڈ اور غرور تھا، تو وہ مصری نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، میں تو اپنا بدلہ لے چکا ہوں، میں نے گورنر کو نہیں مارنا۔ تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، اگر تم عمر بن العاص کو مارتے تو ہم اس وقت تک تمہیں نہ روکتے جب تک کہ تمہارا اپنا ہاتھ تھک نہ جاتا اور تم خود نہ روک دیتے۔ یہ مثالیں تھیں اس شخص کے عدل کی، ٹھیک ہے۔ اب احتساب کی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ کس طرح جناب ابو ہریرہ سے آدھا مال ان کا ضبط کر لیا، دیوانوں کا اجرا کرایا۔ اگلی جو کرٹیسزم ان کے اوپر آتا ہے نا، وہ آتا ہے اسلام میں طبقاتی تقسیم کا۔ ایکچوئل ہوا اس وقت بھی ہوا، اور جناب مولا علی علیہ السلام اور عبد الرحمن بن عوف کا یہ موقف تھا شورا کے اجلاس میں کہ آپ جو وظائف دے رہے ہیں طبقاتی درجہ بندی کر کے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ مل رہا ہے، وہ چونکہ مہاجرین ہیں، قریش ہیں، ٹھیک ہے، یہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، جب ان کو گھر بیٹھے پیسہ ملے گا تو یہ کام کاج چھوڑ دیں گے، اور ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی۔ لیکن جناب عمر نے نہیں مانا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا جی میں نے رسول اللہ کی نسبت کو امپارٹنس دینی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں امیر غریب کے طبقات پیدا ہو گئے۔ ایک ایسی کلاس جو ہے اس نے جنم لیا جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، امیر ہو گئے لوگ، اور اس کی وجہ سے جناب عمر ابن الخطاب کی شہادت کے بعد یہ صورتحال یہ آئی کہ سیدنا عثمان کے خلافت کے 4 یا 5ویں سال مدینہ شریف سب سے بڑا مرکز بن گیا کبوتر بازی کا اور گانے بجانے والیوں کا۔ مغنیوں نے ڈیرے بنا لیے مدینہ میں آ کے، ٹھیک ہے، اور گانے بجانے کے گھر کھل گئے۔ یہ تاریخی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نسلیں اس طرح پھر خراب ہوئیں کہ عمارت دیکھی ہوئی تھی اور کام کرنا چھوڑ دیا، وظیفہ آ رہا ہے بیت المال سے اور کھا رہے ہیں۔ تو یہ جناب عمر پر ایک یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے اس اقدام کی وجہ سے، اگرچہ انہوں نے گڈ فیتھ میں لیا، ان کی نیت پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، یہ کیونکہ ہر حکمران کے ایکشن کے ریاکشنز ہوتے ہیں، ہر حکمران کا جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، اس کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی انسان جتنا زیادہ بڑا ہو، جتنا زیادہ بڑا حکمران ہو، جتنی زیادہ بڑی شخصیت ہو، اگر وہ غلطی کرے تو اس کا امپیکٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ تو یہ اسی طرح کے معاملات تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر جو تھا نا جی، وہ طبقاتی تقسیم جو ہے وہ پھر لے گئی، ایک کلاس ڈیولپ ہوئی، اور یہ طبقاتی تقسیم پھر مولا علی علیہ السلام نے آگے ریورس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش بھی پھر خانہ جنگی کی نظر ہو گئی، اور اسلام ہمیشہ کے لیے طبقات میں تقسیم ہو گیا۔
اب میں نے آپ کو پہلی ایپیسوڈ میں جس خطبے کا ذکر کیا تھا، اس خطبے میں جناب عمر ابن الخطاب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے کچھ اقدامات کی وجہ سے امیر اور غریب میں بہت فرق پیدا ہو گیا ہے، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو یہ امیر اور غریب کا فرق مٹا دوں گا۔ یعنی ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ میرے ان گڈ فیتھ میں کیے ہوئے اقدامات جو ہیں ان کی وجہ سے یہ طبقاتی تقسیم جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس پہ داد دینی بنتی ہے کہ جب یہ علاقے فتح ہوئے نا جی، تو ظاہر ہے ایگریکلچر لینڈز، زرخیز دریائے فرات کی، دجلہ اور فرات کی وادی، نیل کی وادی، ٹھیک ہے، شام کے سرسبز شاداب پہاڑ، تو یہ سارے کا سارا جو تھا نا زمینیں، اس پہ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ موقف تھا کہ یہ جن لوگوں نے فتح کی ہیں ان کو پراپرائٹی رائٹ کی بیس کے اوپر دے دی جائے، یعنی حقوق ملکیت کے لحاظ سے پرماننٹلی الاٹ کر دیا جائے ان زمینوں کو۔ سیدنا عمر فاروق نے اسے ڈیفر کیا۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں آج تمہیں دے دوں، کل آنے والی جو غریب نسلیں ہیں میں ان کا کیا کروں گا، ان کو کہاں سے دیا جائے گا، لہٰذا میں تمہیں مکمل پروپرائٹری شپ یا مالکانہ حقوق نہیں دے سکتا، جو جتنی کاشت کرتا ہے وہ لے لے اور اس کا خراج ادا کیا کرے۔ ٹیمپریری جو ہے پوزیشن دیا جا سکتا ہے فار کلٹیویشن، وہ بھی اگینسٹ رینٹ ان دی شیپ آف خراج، اور اگر نہیں کسی نے لینی تو نہ لے، لیکن پراپرائٹری رائٹس نہیں دینے۔ اچھا، یہ بہت شاندار پالیسی تھی۔ اس کے اوپر کبائر صحابہ کی ڈیبیٹ ہوئی جناب عمر علیہ السلام کے ساتھ، اور جب جناب عمر شام کے دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں جو تھی وہ ایک ڈیبیٹ ہوئی، اور اس ڈیبیٹ میں اس وقت شامل تھے جناب ابو عبیدہ ابن الجراح، جناب معاذ بن جبل، معاویہ بن ابو سفیان، یزید بن ابو سفیان، ٹھیک ہے جی، زرار بن ازور، اور ایک دو اور بندے تھے جی، یہ کوئی آٹھ بندے تھے ٹوٹل۔ یہ ان مفتوح علاقوں کی سمجھ لیں مرکزی شورا تھی، ان نئے فتح ہونے والے علاقوں کی سمجھ لیں یہ مرکزی گورنمنٹ تھی۔ یہ سارے کے سارے انہوں نے ایکا کر لیا، اور انہوں نے امیر المومنین کو کہا کہ نہیں جناب، یہ زمینیں ہمارا حق ہیں، ہمیں پراپرائٹری بیسس کے اوپر الاٹ کی جانی چاہیے۔ اب یہ بحث طول پھینکی پکڑی، اور اس طول میں طوالت میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، تو جناب عمر ابن الخطاب نے یہ محفل برخاست کر دی اور کہا کہ باری تعالیٰ یہ میرے دست و بازو ہیں، یہ جو اشخاص بیٹھے ہیں بڑی بڑی ہستیاں تھیں، یہ جو اشخاص بیٹھے ہیں یہ میرے دست و بازو ہیں، میں ان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اے میرے اللہ، آج میرے اور ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اے میرے اللہ، اگر میں جھوٹا ہوں تو 1 سال کے اندر اندر میں مر جاؤں، اگر یہ جھوٹے ہیں تو 1 سال کے اندر اندر یہ مر جائیں۔ وہ جلالی طبیعت تھی۔ اب حسن اتفاق دیکھیے، یہ حسن اتفاق ہے، یہ کیا ہے واللہ عالم، لیکن 1 سال کے اندر اندر وہ 8 صحابہ جو تھے، برگزیدہ صحابہ، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ طاعون کا شکار ہو کے شہادت کا رتبہ پایا، لیکن 1 سال کے اندر اندر وہ سب چلے گئے۔ اور جناب عمر ابن الخطاب کی اس پالیسی کی وجہ، جب انہوں نے دعا مانگ لی لیکن انہوں نے سارا پریشر سسٹین کر لیا، زمینوں کی پروپرائٹری ملکیت شپ نہیں دی، پروپرائٹری رائٹس نہیں دیے، حقوق ملکیت عطا نہیں کیا۔ اس کو ڈیویٹ کیا جناب عثمان نے آ کے، ان کے دور میں شورا نے ان سے فیصلہ کروا لیا، اور اسلام میں پھر جگیرداری کا تصور بھی آ گیا۔ یہ میں نے با کمپیریزن آپ کو اس لیے کر کے بتایا ہے کہ ایک ان گڈ فیتھ میں کیا ہوا ڈسیزن جناب عمر علیہ السلام کا، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنہوں نے تلوار اٹھائی ہے ان کو برابر نہیں کریں گے ان لوگوں کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کفار کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، ان کو میں پرائرٹی دوں گا۔ اس گڈ فیتھ کے ڈسیزن کے نتیجے میں طبقاتی کلاسز پیدا ہوئیں،
امیر غریب کا ڈفرینس کریٹ ہوا اسلام میں، اور ان کے جو سیدنا عثمان نے جو پراپرائٹی رائٹس دیے، ذاتی حقوق ملکیت دیے مفتوحہ زمینوں کے، اس کی اگرچہ انہوں نے بھی گڈ فیتھ میں کیا، انہوں نے اپنے یہ لوگ تھے ان کے خاندان والے، ان کے قبیلے والے، یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے رہے تھے، تو یہ جاتے تھے کہتے ہمارا یہ نقصان، کوئی کہتا میرا بیٹا مارا گیا علی کے ہاتھوں، کوئی کہتا حمزہ کے ہاتھوں فلاں مارا گیا، کوئی یہ کہتا کوئی وہ کہتا، تو یہ الٹیمیٹلی ان سے کہتے کہ ہمیں کوئی زمین کا ٹوٹا دے دیں، وہ سخی فیاض شخص تھے، وہ دے دیتے۔ تو ان گڈ فیتھ میں کیا ہوا وہ ڈیسیژن اسلام میں جگیرداری کا باعث بنا۔ یہ دو چیزیں تھیں جن کے اوپر جناب عمر کو خاص کر کے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان کے فیصلوں کو۔ جناب عمر کا کردار یہ تھا، تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیت المال کی، صحابی نے پوچھا بیت المال میں سے عمر آپ کے لیے کتنا جائز ہے؟ فرمایا کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک گرمی کے لیے ایک سردی کے لیے، جوتوں کا 1 جوڑا، ایک سواری، ٹھیک ہے، اور اتنا کھانا پینا جو عرب کا ایک عام مزدور یا بدو جو ہے وہ ڈیلی کھاتا ہے، اتنا کھانا پینا میرے لیے بیت المال میں جائز ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی چیز میرے لیے بیت المال سے نہیں جائز۔ جناب عمر نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا وہ معیار اسٹیبلش کیا کہ بڑے بڑے صحابہ آشش کر اٹھے، اور بڑے بڑے صحابہ کہہ اٹھے کہ آپ نے اپنے جان نشینوں کے لیے بہت مشکل رستہ چھوڑا ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلفنس کا جو مظاہرہ جناب عمر ابن الخطاب نے کیا، وہ دنیا آج تک اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یقین کریں دل کرتا ہے کہ یہ چلاتے جائیں اور ایپیسوڈز بناتے جائیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اس کو یہاں پہ روک رہا ہوں، ورنہ جناب عمر ابن الخطاب کی پرسنالٹی، وہ شخصیت ہے، ان کے وہ کارنامے ہیں کہ اگر اس پہ 10 دن مسلسل گفتگو ہوتی رہے تو یقین کریں ان کے کارنامے، ان کی صلاحیتیں کا ذکر ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہونہار شاگرد پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان اور جناب علی اور جناب حسن، جناب حسین علیہم السلام کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، حسن اور حسین کی کچھ تھوڑی تھوڑی جھلک پیدا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔